اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 93 آج پڑھنے کی سننے کی سعادت حاصل کرنے لگے ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. کل کی آیت میں جو بات بیان ہوئی اور ہم نے سنی سمجھی وہ تھی کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کو غلطی سے قتل کر دے، قتل خطا غلطی سے، تو اس کی سزا کیا ہے. مقتول کے ورثاء کو قاتل کی طرف سے جو دیت دی جائے گی اس کا ذکر آیا. آج کی آیت میں یہ بات بیان ہونے لگی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مومن کو ارادتاً قتل کر دے، قتل عمد یعنی جان بوجھ کر ارادہ ہو اور ارادے کے ساتھ کسی بندے کو قتل کرے، مومن کو ارادہ تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا کا اس آیت میں ذکر ہے. فرمایا واو اور من، جو شخص یقتل قتل کرتا ہے یا قتل کرے گا، فعل مضارع دو زمانوں کو شامل ہوتا ہے. جو آدمی قتل کرے یعنی قتل کرتا ہے یا قتل کرے گا مؤمنان کسی مومن کو، متعمدن جان بوجھ کر. دیکھیں اس قتل میں یہ نہیں ہے کہ غلطی سے ہو گیا، یہ پورا ارادہ ہے، منصوبہ بندی ہے اور پورے ارادے کے ساتھ اپنے مومن بھائی کو قتل کیا. تو سنیے اس کی سزا کیا ہے. فَجَزَاؤُهُ، بس اس کی سزا جہنم ہے. جو بندہ مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے. اور جہنم کی سزا بھی کچھ لوگوں کو ایسی ہوگی کہ جو سزا بھگت کر واپس اللہ ان کو جنت پہ بھیجے گا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے گناہ ایسے ہوں گے دنیا میں کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. تو اس کی سزا کیا ہے؟ جزاؤہ جہنم خالداً فیہا، ہمیشہ کے لیے یہ قاتل جو ہے جس نے جان بوجھ کر مومن بھائی کو قتل کیا ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا، یہ جہنم میں رہے گا. اور بات رکی نہیں، یہ پہلی سزا ہے. آگے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، دوسری سزا اس پر کیا ہے؟ واو اور غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات علیہ، اس پر، اس قاتل پر اللہ غضبناک ہوگا. ایک صرف سزا دینا ہوتا ہے اور ایک پھر غصے میں آنا، غضبناک ہونا. اللہ تعالیٰ کا تو ہر وقت کرم، اس کی رحمت مانگنی چاہیے. اگر اللہ کسی پہ غضبناک ہوگا تو یہ کتنی بڑی سزا ہے. 2 اور تیسری سزا کیا ہے؟ وَلَعَنَهُ، واو اور یہ اور سے سزائیں بدل رہی ہیں، اور لعنہ لعنت ہوگی، ہو
اس قاتل پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو دور کر دیا جائے گا. یہ بھی سزا ہے اس کی کہ جو قاتل جس نے اپنے مسلمان بھائی کو ارادتاً قتل کیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب لعنتی ہو گیا ہے. اور چوتھی سزا واو اور اعدہ تیار کر رکھا ہے لہو اس قاتل کے لیے عذابً عذاب، اور صرف عذاب نہیں عظیمہ عذاب عظیم، یعنی بڑا عذاب جو ہے وہ اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے جس کے اندر اس کو ڈالا جائے گا. پہلے قتل خطا کا ذکر تھا، اب اس آیت میں قتل عمد کا بیان ہوا ہے. قتل عمد کہتے ہیں ارادتاً قتل کرنا. قرآن حکیم اور پیارے کریم آقا علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں اس جرم کے عظیم ترین ہونے پر گواہیاں موجود ہیں. قرآن کریم کی اسی آیت کو اگر انسان غور سے پڑھ لے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اور اس میں قاتل کی جو سزا بیان کی گئی ہے اس پر اگر وہ غور کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اتنی نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے فنا ہونے سے بھی بے گناہ مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک شدید ترین ہے. ساری دنیا فنا ہو جائے اتنا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ ایک بے گناہ مومن کو قتل کر دیتا ہے. معتزلہ کے نزدیک جو قاتل جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہے اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، لیکن اہل سنت کی رائے یہ ہے کہ سچے دل سے اگر بندہ توبہ کر لے سچے دل سے تو اللہ کریم ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا. اور یہ وعید ان کے لیے ہے جو توبہ نہیں کرتے، یعنی یہ سزا ان لوگوں ان قاتلوں کی ہوگی جو مرتے دم تک توبہ نہیں کرتے اور اسی حالت میں مر گئے، تو ان کے لیے یہ سزائیں جہنم ہمیشہ کے لیے، اللہ کا غضب، اللہ کی رحمت سے دور اور عذاب عظیم اس کے لیے ہوگا. جس نے مرنے سے پہلے سچے دل سے پکی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف. اہل سنت کی یہ رائے ہے. معتزلہ کہتے ہیں نہیں، یہ جتنی مرضی توبہ کرتا رہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل عمد کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ اگر اس کو دیکھیں تو پھر یہ الجھن پیدا ہی نہیں ہوتی. آپ فرماتے ہیں کہ متعمداً مستحلاً مقتلہ، یعنی جو آدمی جان بوجھ کر اور مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتے ہوئے یہ قتل کرتا ہے، اس کا قتل کرنا میرے لیے جائز ہے، اس کی یہ سزا ہے جو قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے. اب کوئی شبہ پیدا نہیں ہو رہا کہ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کو حلال سمجھ کر قتل کرے کہ یہ بلکہ میرے لیے جائز ہے، یہ میرا حق ہے اس کو قتل کرنا، تو اس کی یہ سزا ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی خوبصورت باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.